جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ کراچی میں لوگوں کی بہت زیادہ تعلیم ہے اور وہ بہت سمجھدار اور بہت یعنی انٹلیکچوئل قسم کے لوگ ہیں، کیونکہ ہم نے بصیت اسٹوڈنٹ پھر چل کے دیکھا کہ اسلام آباد جب نیا شہر تھا تو یہاں پر ہمیں اسکول میں اور اس کے بعد کالجز اور ایون یونیورسٹی لائف تو نہیں، خیر اس سے پہلے کالجز تک ہم نے دیکھا کہ اردو سپیکنگ لوگ جو ہیں وہ تقریباً بہت ساری جابس پر اور بہت اعلیٰ جو سرکاری عہدے تھے ان پر وہ کام کر رہے تھے۔ تو ہمیں بھی یہ اندازہ ہوا کہ شاید کراچی میں یہ واقعی بہت پڑھے لکھے اور بہت زبردست لوگ ہیں۔ لیکن پھر اوور اے پیریڈ آف ٹائم جب ہم نے چل کے دیکھا، تھوڑے سے ہم سمجھدار بھی ہو گئے، یونیورسٹی ایجوکیشن بھی لے لی اور پریکٹیکل لائف میں بھی داخل ہو گئے، تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو دہشت گردوں کی جماعت تھی جو کہ الطاف حسین کے زیر سایہ اتنی واہجات تقریریں سنتے تھے اور بالکل ڈسپلن سے بیٹھے رہتے تھے۔ تو وہاں سے کراچی کی جو پڑھی لکھی کلاس تھی یا اس کے بارے میں جو ہمارا تصور تھا وہ دڑھام سے گر گیا۔ پھر ہمارا تصور بہت زیادہ بڑھ گیا کہ پنجاب میں بہت ایجوکیشن ہو گئی ہے، اور خاص طور پر کوئی سائیوال یا ملتان تو نہیں، خیر سائیوال سے اوپر شمالی پنجاب کی طرف چلتے ہیں تو حسن ابدال تک جو ہے وہ بہت ایجوکیشن ہو گئی اور یہاں کے لوگ بہت انٹیلیجنٹ ہیں۔ لیکن یہ عمارت بھی جو ہے وہ دھڑام سے نیچے گر گئی۔ نسلا ٹاور شاید گرنے میں تھوڑا ٹائم لے رہا ہے، اس سے جلدی یہ گر گئی، کیونکہ یہاں پتہ چلا کہ مسلم لیگ نواز کو لوگوں نے ووٹ دیے، اور پھر لوگ کہتے ہیں شیر ایک باری پھر، مطلب جو وزیر اعظم ہوتے ہوئے قومی اسمبلی کے فلور پر اس طرح کی گفتگو کرے کہ یہ ہے وہ ذرائع جس سے ہم نے یہ دولت کمائی، اور پھر اس کے پلے سے کچھ نہ نکلے اور پھر پلیٹلیٹس کا بہانہ کر کے یہاں سے چلا جائے، تو پھر بھی اس کے پلے سے ہمیں پتہ نہ چلے کہ یہ کتنے ہمارے ساتھ جو ہے وہ پینترے بدل رہے ہیں، کتنے یہ ہمارے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو ان کے وہ وزیر اعظم خاقان عباسی صاحب جو نواز شریف کے نائل ہونے کے بعد وزیر اعظم بنے، وہ پچھلے دنوں یعنی ایک دو دن پہلے انٹرویو دیتے ہوئے کہتے ہیں بڑی کمال کی بات کہ جی ہمارے جو وزارت عظمیٰ کے کینڈیڈیٹ ہیں، چاہے الیکشن ابھی یعنی اگلے سال ہوں یا اس سے اگلے سال ہوں، کیونکہ اب 2022 تو 2 دن کے بعد آنے کو ہے، تو ہمارے شہباز شریف جو ہے وہ وزیر اعظم ہوں گے۔ تو ہمیں یہ جان کر بہت حیرت ہوئی کہ جب یہ 2013 کے انتخابات ہوئے تو نواز شریف صاحب تھے، لیکن 2018 میں تو یہ، بلکہ 2018 کیا، جب خاقان عباسی کو بنایا گیا تھا تو اس وقت بھی شہباز شریف ہی وزارت عظمیٰ کے لیے پہلے کنسیڈر ہوئے، پھر وہ پنجاب کے چیف منسٹر پر رہ گئے۔ تو جب 2018 کے انتخابات ہوئے تو وہ تو شہباز شریف صاحب خود فرما گئے کہ میری تو کیبنٹ بھی بن چکی تھی، میں تو وزیر اعظم بھی منتخب ہو چکی، یعنی وہ سلیکٹ ہو چکا تھا۔ تو یہ کون سی جمہوریت کی بات کرتے ہیں، اور کہتے ہیں پیپلز پارٹی کو، یہ جو ابھی تازہ الیکشن ہوا ہے جس میں یہ 5-7 ہزار ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور پیپلز پارٹی کو 32 ہزار سے اوپر ووٹ پڑ گئے، تو یہ کہتے ہیں یہ پیپلز پارٹی کو ووٹ پڑنا جمہوریت کے لیے خطرناک ہے۔ پھر ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے اوپر سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ اپنا ہاتھ اٹھا دے۔ تو یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہاتھ مسلم لیگ نواز پر ویسے ہی رکھ دے جیسا کہ تمام 80s اور 90s اس کے اوپر رکھے رکھا، اور پھر 2007 کے بعد جب میمو گیٹ ہوا تو پھر مسلم لیگ نواز کے اوپر وہ ہاتھ رکھ دیا گیا، تو کہتے ہیں نہیں پی ٹی آئی سے ہی ہاتھ اٹھا لیں۔ مطلب کمال باتیں ہیں۔ اور پنجاب کا جو کیسل ہمارے ذہن میں تھا کہ یہ بہت بڑا لکھا ہو گیا، وہ دھڑام سے نیچے اس لیے گر گیا کہ اگر لوگوں نے مسلم لیگ نواز کو ووٹ دے دیے تو مطلب یہ فراڈیے دھوکے اور یہ اس طرح کی باتیں کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو ووٹ دینا یہ کون سی عقل مندی ہوگی۔ یہ بھی تو ایک الطاف حسین کی ایک دوسری طرح کی قسم ہے۔ الطاف حسین کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے بنایا تھا اور ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے 35 سال کے پتہ نہیں کتنے سال جو ہے وہ انہی کے اوپر ہاتھ رکھ کے رکھا۔ اب یہ کس منہ سے خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ہاتھ پیچھے اٹھا لیں پھر ہم دیکھ لیں گے؟ پہلے آپ اس کا تو ذرا جناب حساب دے دیں جو اتنے سال آپ کے اوپر ہاتھ رکھے رکھا، اور آپ نے اس ملک کے اندر جو خرابیاں پیدا کی، یہ سڑکیں بنا دینا، یہ اوور ہیڈ بریجز بنا دینا، آپ نے کون سی ایسی جوہری تبدیلی کی عوام کے ذہنوں میں یا ان کی زندگیوں میں کہ جس سے جو ہے وہ ہم یہ کہیں کہ واہ واہ آپ کے تو بہت جناب ہونہار بروا کے چکنے چکنے بات، ہم یہ کیسے بات جو ہے نا وہ کہیں؟ جناب آپ کے دور میں یہ شہباز شریف صاحب تھے جن کے دور میں جو ہے وہ ماں سوائے یہ اس طرح کی اوٹ پٹانگ شو یعنی
جو چیزیں دکھاوے کی ہوتی ہیں نا، اس کے علاوہ ان کی زندگی میں کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے تعلیم کے لیے کوئی کام نہیں کیا، انہوں نے صحت کے لیے کوئی کام نہیں کیا، اور یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ لوگوں کے ذہن بدل دیں، ان کو ایجوکیشن دیں، ان کے لیے ایجوکیشن کے لیے پریکٹیکل کام کریں۔ وہ لیپ ٹاپ تقسیم کرنا اور دانش اسکول 4 بنا دینا، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ پنجاب کے آپ اسکولوں میں ٹیچرز کا حال دیکھیں کہ وہ کیسے ہیں، کیا پڑھاتے ہیں، کیسے پڑھاتے ہیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ شہباز شریف کا جو دور ہے اس میں صرف یہ جناب میٹرو بنا دیں، اونچے اونچے جو ہے نا وہ پل بنا کے اس کے اوپر سے گاڑیاں گزار دیں، یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ عوام کی زندگیوں میں ان کی کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور اگر پنجاب کے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا تو یقین جانیے یہ ایسے ہی لوگوں سے ملیں گے جو سیالکوٹ میں لوگ اس سری لنکن کو مل رہے تھے۔ یہ وہی ذہن ہے نواز شریف اور ان کے مسلم لیگ نواز کا، کیونکہ یہ انہی کے اتحادی رہے ہیں بہت سارے سال، بلکہ بہت ساری دہائیاں، کوئی ایک دہائی نہیں، 2 ڈھائی دہائی سے اوپر جو ہے یہ انہی شدت پسندوں کے رہے ہیں، اور انہی کے گود سے پلے ہوئے شیخ رشید ہیں جو کہتے ہیں آگ لگا دو اور فلاں کر دو اور یہ کر دو۔ تو یہ سارے جو ہیں وہ شدت پسندی کو ہی فروغ دیں گے۔ شہباز شریف جو ہے وہ آپ کے لیے کوئی نیکی کا شگون نہیں ہے، اور پنجاب کے لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کتنے پڑھے لکھے اور کتنے سمجھدار ہیں، ورنہ کوئی اور بیٹھا کہیں کسی اور چینل پر کوئی اور گفتگو کرتے ہوئے کہے گا کراچی میں جناب یہ ہوا تھا کہ ان کی دانش پتہ لگ گئی، تو پنجاب والوں نے جو ہے وہ اتنے فراڈ ہونے کے بعد انہوں نے پھر ووٹ دیا تو پنجاب کے لوگوں کو بھی دانش پتہ لگ گئی، تو ہمیں بہت شرمندگی ہوگی۔ وہ ایک کہاوت بنی ہوئی نا کہ جناب انٹرویو دیتی، اس نے کہا کہ اگر میں انٹرویو میں پاس ہو گیا یعنی فیل ہو گیا تو کوئی بات نہیں، اگر پاس ہو گیا تو 2 باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو مجھے آپ ٹریننگ کے لیے رکھ لیں گے، یا پھر آپ مجھے جو ہے وہ کسی اور کام پر لگا دیں گے۔ کسی اور کام پر لگا دیں تو ٹھیک ہے، پھر ٹریننگ پر رکھیں گے تو پھر 2 باتیں ہو سکتی ہیں۔ آخر پر کرتے کرتے اس نے اپنی پوری کہانی سنا دی۔ تو پنجاب کے لوگوں کے لیے بھی یہی صورتحال ہے۔ اب چلتے ہیں ایک دوسرے ٹاپک کی طرف۔ یہ فواد چودھری صاحب ہیں پی ٹی آئی کے، جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ جو فارن فنڈنگ ہے مختلف جماعتوں کی، اس کا حساب کتاب ہونا چاہیے، پی ٹی آئی کا بھی ہونا چاہیے، اور ساتھ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری شدت پسند جماعتیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹر ہو رہی ہیں، ان کی فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہمیں کوئی معلومات ہونی چاہیے۔ تو جناب ہمارے ہاں تو بہت ساری ایسی فنڈنگ ہے جس کی ہمیں معلومات ہی نہیں ہے۔ اس ملک میں بہت سارے ایسے جھارے پہلوان ہیں جن کو فنڈنگ نہ جانے کتنی ہو رہی ہے اور وہ کسی کو حساب دینے کے موڈ میں ہی نہیں ہے۔ تو جناب آپ جو ہے نا یہ شدت پسند جماعتیں اور آپ کی فارن فنڈنگ کیس اور دوسروں کے فارن فنڈنگ کیس، یہ کہاں سے کیسے ایکسپلور ہوں گے؟ یہ ایکسپلور ہونے کی پاسبلٹی اس میں نہیں، کیونکہ جب بھی کوئی صحیح کام کرنے کی نیت اور کوشش ہو تو سب سے پہلے لوگوں کو اعتماد میں لیا جاتا ہے۔ تو لوگوں کو نہ تو پی ٹی آئی نے اعتماد میں لیا، نہ کسی اور نے اعتماد میں لیا جو ہمارے پاس اتنی لمبی لمبی مارشل لا کی حکومتیں لے کر آئیں، اور نہ ہی کسی اور پولیٹیکل گورنمنٹ نے یا کسی پولیٹیکل پارٹی نے یہ لیا ہو کہ عوام کو اعتماد میں لیں اور اس ملک کا نظام درست کریں۔ ہوش ربا قسم کی فنڈنگ ہے جو یہاں پہ چل رہی ہے۔ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ ایف اے ٹی ایف والے یہ اس پر کیوں نہیں بات کرتے کہ یہ جناب یہ جو بیچ میں فنڈنگ ہے اور یہ جو پیسے جا رہے ہیں ان پیسوں کا حساب کتاب جو ہے وہ ان سائڈ کیوں نہیں؟ کیونکہ ایف اے ٹی ایف کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ملک سے باہر اور باہر سے ملک کے اندر جو معاملات آ رہے ہیں، یعنی جو فنڈنگ ہو رہی ہے وہ کیسے ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے اور کس کو ہو رہی ہے۔ جو ملک کے اندر سے فنڈز جنریٹ ہو رہے ہیں اور جو جہاں خرچ ہو رہے ہیں جس کے بارے میں کوئی حساب دینے کو تیار نہیں، اس کے لیے کون سا ایف اے ٹی ایف جو ہے نا وہ لگے گا؟ بہت گمبھیر مسائل ہیں۔ پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور پھر ہوتا ہی رہتا ہے۔ میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ ملتے ہیں کسی اور نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ذرا سوچئے گا کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔